ٹیل آف ٹو سٹیز، دو شہروں کی کہانی، سمری ان اردو میں سمری، ٹھیک ہے جی۔ یہ فرانس اور لندن کی کہانی ہے، دو شہروں کی، جو لکھی ہے چارلس ڈکن نے۔ اس ناول کی کہانی کا آغاز نومبر 1775 کی ایک سرد رات سے ہوتا ہے، جب مسٹر جاروس لوری لندن ٹلسن بینک کی ایک عہدے دار فرانس جانے کی غرض سے ڈاور کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ ڈاور پہنچنے پر انہیں لیوسی مینٹ ملتی ہے۔ دونوں کی منزل پیرس ہے۔ پیرس پہنچنے کے بعد دونوں پیرس کے مضافات سینٹ انٹوینے کے قریب ایک میخ خانے جاتے ہیں، جو مسٹر اینڈ مسز ڈیفارج کی ملکیت ہے۔ یہ دونوں لندن سے تعلق رکھنے والے ایک بوڑھے شخص ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ سے ملنے آئے ہیں، جو 18 سال کی طویل قید کے بعد حال ہی میں بیسٹائل سے رہا ہوا ہے۔ در حقیقت ڈاکٹر مینٹ ایک فرانسیسی باشندہ ہے، جو 18 سال پہلے اپنی بیوی اور 2 سال کی ایک بیٹی چھوڑ کر اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی اپنی چھوٹی سی بیٹی کو ساتھ لے کر اپنے آبائی وطن انگلینڈ واپس چلی جاتی ہے۔ بعد ازاں اپنی بیٹی لیوسی کو ٹلسن بینک کی ذمہ داری پر چھوڑ کر مر جاتی ہے، وہی بچی جو اب کے ایک نوجوان لڑکی ہے مسٹر لوری کے ساتھ پیرس میں موجود ہے۔ ڈاکٹر مینٹ کی گمشدگی میں ایورمونٹ برادران کا ہاتھ تھا، جو کہ فرانس کے جاگیردار طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آگے جی، ایورمونٹ برادران میں سے ایک بھائی ایک لڑکی کی عزت دری کرتا ہے، مطلب کہ عزت لوٹتا ہے، ریپ کرتا ہے۔ جب لڑکی کی حالت بہت نازک ہو جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر مینٹ کو علاج کے لیے بلاتا ہے۔ اس بد نصیب لڑکی کا بھائی اپنی بہن کی عزت کو ایورمونٹ جیسے لوگوں سے بچانے کی کوشش میں خود بھی زخمی ہو جاتا ہے اور ایک ہفتے بعد مر جاتا ہے۔ بعد میں بیچاری لڑکی بھی چل بستی ہے۔ ڈاکٹر مینٹ پیرس پہنچنے پر پورا واقعہ حکومتی حکام کے گوشت گزار کر دیتا ہے، لیکن ایورمونٹ کو گرفتار کرنے کی بجائے ڈاکٹر بیسٹائل کے قید خانے میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اپنی قید کے 10ویں سال میں ڈاکٹر مینٹ کی ایک تحریر میں وہ ہر واقعہ قلم بند کرتا ہے جو اس کے ساتھ ماضی میں پیش آ چکا ہے، اس امید کے ساتھ کہ کسی دن اس تحریر کے ذریعے کوئی بھی شخص حقائق سے آگاہ ہو سکتا ہے اور وہ اسے اسی جگہ چھپا دیتا ہے جہاں وہ قید کے دن کاٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی بالکل ہمارے ملک کی کہانی کی طرح ہے، جیسے ہمارے ملک کے بڑے بڑے فرعون جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹروں کو بھی دباتے ہیں، مطلب کہ ہر کسی کو دباتے ہیں۔ جیل میں قسمت ڈاکٹر مینٹ پر ایک اور کاری وار کرتی ہے جب وہ اپنی ذہنی توازن کھو دیتا ہے۔ اس حقیقت سے بے خبر کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ جوتے بنانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ 18 سال بعد اس کی غیر متوقع رہائی بھی اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں لاتی۔ لوسی اور مسٹر جاروس لوری پیرس کے ایک میخ خانے کا مطلب شراب خانے میں ڈاکٹر مینٹ سے ملتے ہیں۔ تب یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے یا واضح ہوتی ہے کہ لیوسی اسی ڈاکٹر مینٹ کی بیٹی ہے۔ بعد ازاں لوسی اور مسٹر لوری ڈاکٹر مینٹ کو ساتھ لے کر لندن کی طرف عازم سفر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 5 سال گزر جاتے ہیں۔ 1780 میں ڈاکٹر مینٹ، جو اپنی بیٹی کی محبت و توجہ کے باعث صحت یاب ہو کر اپنی زندگی کی طرف لوٹ چکا ہے، اب لندن میں رہائش پذیر ہے، جہاں اسے ایک طرف مسٹر لوری جیسے دوست کا ساتھ ملتا ہے تو دوسری طرف 2 اور لوگ اس کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں، جس میں سے ایک چارلس ڈارنے ہے جو اصل میں ایک فرانسیسی آدمی ہے، اور دوسرا سڈنی کارٹر ہے جو انگلینڈ سے تعلق رکھتا ہے۔
چارلس ڈارنے نے دراصل ایور مونڈ برادران میں سے ایک کا بیٹا ہے، لیکن فی الحال وہ بذات خود ان تمام مصائب سے بے خبر ہے جو ڈاکٹر مینٹ کو ایور مونڈ برادران کی وجہ سے ماضی میں جھیلنے پڑے۔ ڈاکٹر مینٹ بھی اسی مرحلے پر ڈارنے کی اصل حیثیت سے واقف نہیں۔ ڈارنے اور کارٹن دونوں کو لوسی کی محبت میں گرفتار ہو کر اسے شادی کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن لوسی ڈارنے کا انتخاب کرتی ہے۔ کارٹن لوسی کی شادی کے بعد بھی ڈاکٹر مینٹ کے گھر آتا ہے۔ چارلس ڈارنے اور سڈنی کارٹر کے درمیان بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے، جو کہ آگے چل کر ناول کی کہانی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کچھ سال بیت جاتے ہیں۔ 1879 1789 کا سال ہے اور فرانس اپنی طریق بدترین حالات سے دوچار ہے۔ سینٹ انٹوینے کے باشندے مسٹر اینڈ مسز ڈیفارج کی سربراہی میں بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان تمام املاک پر قبضہ کر لیتے ہیں جو حکومت کی ملکیت تھے یا حکومت کے جبر و استبداد کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ 3 سال بعد سیاسی حالات میں کوئی بہتری آنے کے بجائے فرانس مزید تباہی کی طرف گامزن ہے۔ فرانس کے بادشاہ اور ملکہ کو محل سے نکال کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ٹیلسن بینک مسٹر لوری کو اپنی پیرس برانچ کے معاملات سنبھالنے کے لیے فرانس بھیجتا ہے۔ اتفاق سے انہی دنوں چارلس ایور مونڈ کو بھی حالات پیرس جانے پر مجبور کر دیتے ہیں اور چارلس ڈارنے نے لوسی اور ڈاکٹر مینٹ کو بتائے بغیر اکیلا پیرس روانہ ہو جاتا ہے۔ چارلس ڈارنے، جو کہ فرانس کے جاگیردار طبقے سے تعلق رکھتا تھا، پیرس پہنچنے پر باغی اسے گرفتار کر کے لا فورس کی جیل میں قید کر دیتے ہیں۔ جاگیردار طبقے سے تعلق رکھنا ہی اس کا ایسا جرم تھا جو باغیوں کے نزدیک ناقابل معافی ہے۔ ڈاکٹر مینٹ اور لوسی چارلس ڈارنے کی گرفتاری کے فوری بعد پیرس پہنچتے ہیں اور مسٹر لوری، جو کہ پہلے ہی سے پیرس میں موجود تھا، سے ملتے ہیں۔ انقلابی لوگ ڈاکٹر مینٹ کا بھرپور انداز میں استقبال کرتے ہیں، جو کہ بیسٹائل کی جیل میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد لوگوں کے لیے قابل احترام بن جاتا ہے۔ باغیوں کی طرف سے فرانس میں ظلم و جبر کا بازار گرم ہے اور جاگیردار طبقے سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ فرانس کے بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھا گیا۔ فرانس میں اس دور کو دہشت کشیدگی کے دور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ 15 ماہ کے تکلیف دہ انتظار کے بعد ڈارنے کی رہائی ڈاکٹر مینٹ کی انتہائی کوششوں کے بعد عمل میں آتی ہے، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کے ڈارنے کو دوبارہ اسی رات گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اب ڈارنے کو مسٹر اور مسز ڈیفارج اور ایک اور شخص جو کہ ابھی گم نام ہے کی طرف سے مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ ڈارنے ایک مرتبہ پھر عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہے جہاں مسٹر ڈیفارج کی طرف سے ایک تحریر عدالت کو دی جاتی ہے جو کہ بیسٹائل کے قید خانے سے مسٹر ڈیفارج کو ملتی ہے۔ یہ خط ڈاکٹر مینٹ کا تحریر کرتا ہے جس میں وہ ایور مونڈ برادران کے پورے خاندان کو مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں سخت سے سخت سزا کا حقدار ٹھہراتے ہیں۔ تحریر عدالت میں بآواز بلند پڑھی جاتی ہے۔ اب عدالت اور باغیوں کا ہجوم جو عدالت میں موجود تھا، دونوں کی ہمدردیاں ڈارنے کے ساتھ یکا یک ختم ہو جاتی ہیں، جس کا نتیجہ ڈارنے کی سزائے موت کے اعلان کی صورت میں نکلتا ہے۔ ڈارنے کو کنسرجری کی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں صرف 24 گھنٹے کے بعد اس کو پھانسی دی جائے گی۔ لوسی اور ڈاکٹر مینٹ کے پیرس جانے کے بعد سڈنی کارٹر بھی پیرس آ پہنچتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد چارلس ڈارنے کو موت کی سزا دی گئی ہے۔ ڈارنے کی زندگی بچانے کے لیے سڈنی کارٹر ایک منصوبہ ترتیب دیتا ہے کیونکہ ڈارنے لوسی کا شوہر ہے جس کے ساتھ کارٹر ہمیشہ سے محبت کرتا رہا ہے۔
اور وہ لوسی کی خاطر کوئی خاص کارنامہ سر انجام دینا چاہتا ہے۔ اب اپنے منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے کارٹن بارسٹ نامی ایک شخص کا تعاون حاصل کرتا ہے جو کہ لندن میں ایک جاسوس کے طور پر کام کرتا رہا ہے، پر اب پیرس میں وہی کام باغیوں کے لیے سر انجام دے رہا ہے۔ اسی شخص کے پاس اس جیل کی چابیاں ہیں جہاں ڈارنے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ بارسٹ کی مدد سے کارٹن جیل میں ڈارنے کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ ایک بیہوش کرنے والی دوا لے جاتا ہے۔ اب کارٹن ڈارنے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا لباس کارٹن سے تبدیل کرے۔ کارٹن انکار سننے کے بعد ڈارنے کو بے ہوش کر کے اپنا منصوبے کے مطابق بارسٹ کو مزید ہدایت کرتا ہے کہ وہ بے ہوش ڈارنے کو جیل سے باہر لے جائے اور اسی گاڑی تک پہنچا دے جہاں مسٹر لوری، لوسی اور ڈاکٹر مینر اس کی آمد کے منتظر ہیں۔ کارٹن اور ڈارنے کی مشابہت اس مرحلے پر اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کارٹن کے منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ کارٹن کی جیل میں موجودگی باغیوں کو ڈارنے کے فرار سے بے خبر رکھتی ہے۔ بے ہوش ڈارنے کو جیل سے باہر یہ بتا کر لایا جاتا ہے کہ ڈارنے کا دوست ابھی اس کو جیل میں ملنے گیا تھا لیکن اپنے دوست کی موت کی خبر سن کر برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب پہلے سے طے شدہ پروگرام اور انتظام کے مطابق گاڑی مسٹر لوری اور دوسرے لوگوں کو بحفاظت پیرس سے دور اس جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں سے یہ لوگ انگلینڈ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی اثناء میں مسٹر ڈیفارج لوسی اور ڈاکٹر مینر کو دیکھنے کی غرض سے ان کے گھر میں جاتی ہے۔ مسٹر ڈیفارج لوسی اور ڈاکٹر مینر کو پھانسی کے پھندے پر دیکھنا چاہتی تھی، تاہم گھر میں اس کی ملاقات مس پروس جو کہ لوسی کی گورنس رہ چکی ہے سے ہوتی ہے۔ مس پروس مس ڈیفارج کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے اور اسی لڑائی کے دوران مسز ڈیفارج اپنی ہی نکلی ہوئی گولی سے موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ مس پروس اس کے فوراً بعد جیری کرنچر جو کہ مسٹر لوری کا ملازم ہے کے ساتھ پیرس سے لندن کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر ڈارنے کی سزائے موت کا دن آ جاتا ہے۔ کارٹن جو کہ ڈارنے کی جگہ لے چکا ہے دوسرے تمام قیدیوں کے ساتھ کو دوسرے تمام قیدیوں کے ساتھ اسی جگہ لے جایا جاتا ہے جو تمام قیدیوں کا مقدر بن چکی ہے۔ اس جگہ پر موجود تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی شک نہیں گزرتا کہ یہ ڈارنے نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ کارٹن موت کو سامنے پا کر بھی اس طرح پرسکون ہے جیسے موت اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ کارٹن جو اکثر کہا کرتا تھا کہ اس کی زندگی کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اپنی زندگی اسی لڑکی کی محبت میں قربان کر دیتا جو ہمیشہ سے اس کے دل میں ایک خاص مقام رکھتی تھی، اور اس طرح کارٹن اپنی تمام جوانی کی زندگی مصنوعی میں گزارنے کے بعد اب آخر میں ایک عظیم قربانی دے کر سرخرو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے جی اہم کردار۔ سب سے پہلا ہمارے پاس جی کریکٹر ہے جی ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ۔